بازار میں لوگوں کی چہل پہل تھی، مگر علاؤالدین کا دل خالی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمچ تھا جو وہ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی اس کا سامان خریدنے نہیں آ رہا تھا۔ علاؤالدین کا چہرہ افسردہ تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی اور وہ خود کو ایک دلدل میں پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا۔ علاؤالدین ایک گلی میں کھڑا تھا جب ایک بوڑھا پراسرار شخص اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی اور اس کا لباس ایسا تھا جیسے وہ کسی ہندوستانی شہر میں تھا اور زمانے سے آیا ہو۔ میں تمہیں وہ راز بتانے آیا ہوں جس سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی، وہ شخص نرم آواز میں کہتا ہے۔ علاؤالدین چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ بوڑھا شخص علاؤالدین کو ایک تاریک اور خوفناک گلی کی طرف لے جاتا ہے۔ گلی کا اختتام ایک غار پر ہوتا ہے جس کے اندر سے عجیب سی روشنی آ رہی تھی۔ یہ وہ غار ہے جہاں جادو چھپایا گیا ہے، بوڑھا شخص کہتا ہے۔ علاؤالدین کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ قدم آگے بڑھاتا ہے۔ علاؤالدین غار میں قدم رکھتے ہی ایک چمکدار چراغ دیکھتا ہے جس پر ایک پراسرار سیاہ دھوئیں کی لہر اٹھتی ہے۔ اچانک دھوئیں میں سے ایک نیلا خطرناک جن ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں ہیں میں خون کی لال چمک تھی اور وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب تمہاری 3 خواہشیں پوری ہوں گی۔ علاؤالدین خوف کے مارے پیچھے ہٹتا ہے، مگر جن اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ علاؤالدین اپنی پہلی خواہش میں کہتا ہے، میرے پاس اتنا سونا ہو کہ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں۔ جن نے ایک جادوئی لہر چلائی اور اچانک علاؤالدین کے سامنے سونے کا ایک پہاڑ آ گیا۔ سونا چمکتا ہوا اور بے شمار تھا، مگر علاؤالدین کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ کیا یہ سب کچھ میری تقدیر بدل دے گا؟ وہ سوچتا ہے۔ علاؤالدین نے جن سے اپنی دوسری خواہش میں کہا، مجھے ایک بڑا محل چاہیے جہاں ہر چیز ہو، دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو۔ جن نے ایک اور جادوئی لہر چلائی اور ایک عظیم محل ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ محل کا ہر کمرہ سونے سے جڑا ہوا تھا اور دیواریں جواہرات سے سجی ہوئی تھیں، مگر علاؤالدین کی خوشی محض ایک عارضی سرور تک محدود تھی۔ علاؤالدین شہزادی یاسمین کو محل میں دیکھتا ہے اور وہ اس کے دل کی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس سے بات کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ شہزادی یاسمین کا دل عجیب طریقے سے منجمد ہو چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ کسی طلسم میں گرفتار ہو۔ علاؤالدین اس کے قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم مجھے سچ میں چاہتی ہو؟ مگر شہزادی کا جواب اور بھی زیادہ پراسرار ہوتا ہے۔ یاسمین جادو سے آزاد ہو کر علاؤالدین کی بانہوں میں گر گئی۔ اس کا سرد رویہ